اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا صدق اللہ العظیم۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے، لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، اگر اپنے بعد چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ جائیں، ضعیفہ چھوٹے چھوٹے بچے، خافوا علیہم، تو ان کو ان کی فکر ہوتی ہے، ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، تو ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے اللہ سے، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور موقع محل کے مناسب کے بعد ان کو کہنی چاہیے۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، یأکلون اموال الیتامی، یتیموں کا مال کھاتے ہیں، ظلماً، ناجائز طریقے سے، ناحق طریقے سے، انما یأکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور عن قریب ان کو جلتی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ یہ دونوں آیات زجر ہے، ڈانٹ ہے، تخفیف اخروی، یعنی آخرت دا ڈراوا۔ پہلی آیت کے دو مطلب ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مر رہا ہے، وہ کسی کو وصیت کر رہا ہے، کسی کو وصیت کر رہا ہے، جو وصیت کر رہا ہے نا، دوسرے وارثوں کا کیا مار رہا ہے؟ حق مار رہا ہے۔ تو جو وصیت سن رہا ہے نا، وہ وصیت جو سن رہا ہے، اسے اللہ کے خوف سے ڈرائے کہ آپ دوسرے وارثوں کا حق مار رہے ہیں، اللہ سے ڈریں۔ کس طرح؟ جس طرح وہ سننے والا، جو وصیت سننے والا ہے نا، وہ اس طرح ان دوسرے وارثوں کی اس طرح بھلائی سوچے جس طرح وہ اپنے وارثوں کی بھلائی سوچتا ہے، جس طرح اپنے وارثوں کی کیا سوچتا ہے؟ بھلائی سوچتا ہے۔ اسی طرح اس کو کیا کرنی چاہیے؟ جب وہ وصیت کر رہا ہو، سننے والے کو چاہیے کہ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، کیا موقع محل کے مطابق اور سیدھی بات اس کو کیا کہیں؟ اس کو سیدھی بات کر دیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ کتنی وصیت کرنی چاہیے، وصیت ہو کتنی کرنی چاہیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے، تو حضرت سعد بن ابی وقاص فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میری ایک بیٹی ہے، میرے پاس بہت زیادہ مال ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں 2/3 ان کو کیا کرتا ہوں؟ 2/3 مال کیا کرتا ہوں؟ صدقہ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر کہنے لگے، یا رسول اللہ، آدھا مال میں اللہ کے راستے میں کیا کرتا ہوں؟ صدقہ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ، 1/3۔ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن یہ بھی کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ لیکن یہ بھی کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ کے جائے۔ کیا؟ مالدار چھوڑ کے جائے۔ اس طرح نہ ہو کہ آپ ان کو فقیر چھوڑ کے جائیں اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 1/3 سے کم لوگوں کو چاہیے کیا کریں؟ وصیت کریں۔ 1/3 سے کم۔ کیوں؟ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی 1/3 بھی کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ 1/3 سے بھی کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ اس سے کم کرنی چاہیے۔ کیا کرنی چاہیے؟ کم وصیت کرنی چاہیے۔ اور فقہاء کا بھی یہی مسلک ہے کہ 1/3 سے، اگر ان کے مالدار، اس کے جو ورثاء ہیں، اگر وہ کیا ہیں؟ مالدار ہیں، غنی ہیں، تو 1/3 وصیت کر سکتا ہے۔
اگر غریب ہیں تو 1/3 سے کم کیا کریں؟ وصیت کریں۔ تو دوسرا مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ جو آدمی یتیموں کا، اس کے پاس یتیموں کا کیا ہے؟ مال ہے۔ یتیموں کا کیا ہے؟ اس کے پاس مال ہے، تو وہ یتیموں کا ناجائز طریقے سے مال نہ کھائے۔ کس طرح؟ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ۔ اس کو یتیموں کے بارے میں اس طرح ڈرنا چاہیے کہ جس طرح اسے خوف ہو کہ میں مر رہا ہوں اور میرے پیچھے کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی اولاد ہے، کیا ہے؟ یتیم ہے، میری اولاد کیا ہے؟ یتیم ہے۔ جس طرح اس کو اپنی اولاد کے بارے میں ڈر ہے، خوف ہے، وہ چاہتا ہے کہ جو میرے ورثاء ہیں میرے کیا کریں؟ یتیم بچوں کا کیا رکھیں؟ خیال رکھیں۔ کیا رکھیں؟ خیال رکھیں، ان کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھائیں۔ اللہ رب فرماتے ہیں کہ جس طرح اس کو اپنی اولاد کا ڈر ہے نا، اسی طرح دوسرے یتیموں کا بھی کیا رکھنا چاہیے؟ اس کو ڈر رکھنا چاہیے۔ کیا رکھنا چاہیے؟ ڈر رکھنا چاہیے، اور ان کا مال ناجائز طریقے سے خرچ نہ کرے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور ان سے کیا کہے؟ سیدھی بات کہہ دے، موقع محل کے مطابق کیا کہہ دے؟ بات کہہ دے کہ آپ کا مال محفوظ ہے، آپ کا مال ضائع نہیں ہو رہا۔ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ناجائز طریقے سے، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ مال نہیں کھا رہے، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ کیا ہے؟ اپنے پیٹ میں کیا بھر رہے ہیں؟ انگارے بھر رہے ہیں آگ کے۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان قریب ان کو جلتی ہوئی آگ میں کیا کر دیا جائے گا؟ داخل کر دیا جائے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 گناہوں سے بچیں۔ کتنے گناہوں سے؟ 7 گناہوں سے بچیں۔ یہ 7 جو گناہ ہیں نا، یہ بندے کو کیا کرتے ہیں؟ ہلاک کر دیتے ہیں۔ پہلا کون سا گناہ ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ دوسرا گناہ ہے جادو کرنا۔ دوسرا کیا ہے؟ جادو کرنا۔ تیسرا گناہ ہے نہ حق کسی مسلمان کو قتل کرنا، نہ حق کسی مسلمان کو نہ حق قتل کرنا۔ چوتھا گناہ ہے شراب پینا۔ کیا؟ شراب پینا۔ چھٹا گناہ ہے میدان جہاد سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا۔ 7واں گناہ ہے پاک دامن عورتوں کے اوپر تہمت لگانا۔ پاک دامن عورتوں کے اوپر کیا لگانا؟ تہمت لگانا۔ تو اس لیے رب نے فرمایا یتیموں کا مال کھانا، یتیموں کا مال کھانا بھی کیا ہے؟ اس کے اندر کیا ہے؟ داخل ہے۔ اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ یتیموں کا جو مال کھانا ہے نا، یہ کیا کرے گا؟ بندے کو جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ یہ بندے کو کیا کر دے گا؟ ہلاک کر دے گا۔ کیا کر دے گا؟ ہلاک کر دے گا۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے نا یتیموں کا مال کھانے والا آدمی، یتیموں کا مال کھانے والا آدمی ہے نا، جس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا نا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جو یتیموں کا مال کھاتے تھے، ان کا جو نیچے والا ہونٹ ہے نا، یہ نیچے لٹکا ہوا ہے۔ کیا ہے؟ نیچے لٹکا ہوا ہے، اور فرشتے ان کو گھسیٹ کر ان کا منہ کھول کے نا جہنم کے پتھر جو ہے نا، جہنم کے پتھر وہ جو گرم ہیں ان کے منہ میں کیا رہے ہیں؟ ٹھونس رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ ٹھونس رہے ہیں۔ وہ منہ کے طرف جاتے ہیں اور پیشاب کے رستے سے کیا نکل جاتے ہیں؟ پیشاب کے رستے سے کیا چیز ہے؟ وہ نکل جاتے ہیں۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ کل قیامت کے دن ان کو آدمی پہچان لے گے۔ کل قیامت کے دن آدمی ان کو پہچان لے گے کہ یہ آدمی یتیموں کا مال کھانے والا آ رہا ہے، یتیموں کا مال کھانے والا آ رہا ہے۔ اس کا پیٹ اتنا بڑا ہوگا جتنا یہ مسجد کا کمرہ بھی چھوٹا ہے، اس کے اندر کئی کمرے آ جائیں گے، اس کے اندر کئی کمرے آ جائیں گے۔ اتنا امام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کا اتنا پیٹ بڑا ہوگا، اتنا پیٹ بڑا ہوگا، اور اس پیٹ کے اندر کیا فرشتے ٹھونس رہے ہوں گے؟ پتھر، آگ کے پتھر ٹھونس رہے ہوں گے، منہ کی طرف ٹھونسیں گے، پیشاب کے رستے سے کیا نکل جائیں گے۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ناجائز طریقے سے، وہ اپنے پیٹوں میں کیا بھر رہے ہیں؟ آگ بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب ان کو آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ دعا کرے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔